آپ نے ایک بک کے چیپٹر میں ضیاء اور پالیٹکس کا پورا چیپٹر لکھا ہے، پوری تاریخ کا، اور اس کی تاریخ پوری زید بھٹو کے ارد گرد گھومتی ہے، نواز شریف کے ارد گرد بھی گھومتی ہے، جنیجو کے ارد گرد بھی گھومتے ہیں، ہم آئیں گے اس طرف۔ زید بھٹو ایک امپورٹنٹ کردار ہے پاکستان کی تاریخ کا۔ بھٹو آج بھی زندہ ہے، جس طرح ایک نعرہ ہے پاکستان کی پیپلز پارٹی سیاسی جماعت کا۔ آپ نے تمام چیزیں لکھی ہیں۔ جب جو امپورٹنٹ ایرا ہے وہ سینٹرل جیل راولپنڈی کا ہے، جب زید بھٹو جیل میں ہوتے ہیں، تمام تر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، آپ پاور کوریڈور کے بہت قریب ہیں، اور آپ نے اپنے شروعات میں بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو پاور کوریڈور ہے کہ پاور کا استعمال کیسے کرتے ہیں حکمران، اور پاور ایبیوز کیسے کیا جاتا ہے اور کہاں کیا ہے، وہ میں آپ سے پوچھوں گا۔ جہاں پاور ایبیوز کیا ہے، چاہے وہ ملٹری ڈکٹیٹر نے کیا ہو یا پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹرز نے۔ جب آپ پنڈی میں کمشنر تھے یا انتظامیہ کے بہت قریب تھے اور زید بھٹو کے آخری 1 یا 2 سال تھے، اگر کوئی آپ چیزیں یاد کریں ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے، کہ آپ نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ سم ٹائم جذباتی ہو جاتے تھے ایز اے بیوروکریٹ۔ جنرل ضیاء آپ کو کہتے تھے کہ یو شوڈ بی اے بیوروکریٹ، آپ کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ بے نظیر کو دیکھتے ہیں، چھوٹی نوجوان لڑکی ہے، نصرت بھٹو کو دیکھتے ہیں، فیملی بہت پریشان ہے، پھانسی لگنے والے ہیں زید بھٹو، اور آپ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو جذباتی نہیں ہونا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ملٹری ڈکٹیٹر ضیاء الحق تھے وہ کتنے سخت بھی تھے اور اپنے اس میں کتنے ڈٹرمنٹ تھے کہ اگر ان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے بھٹو کو تو بس کرنا ہی ہے۔ تو آخری 2 سال زید بھٹو کے آپ نے کیا کیا وٹنس کیا سر؟ میں ڈپٹی کمشنر تھا پنڈی میں جب بھٹو کو ہٹا دیا گیا، اور انہیں ہٹانے کے بعد مری بھیج دیا گیا گورنر ہاؤس میں۔ جی، ہی واز ڈیٹینڈ دیئر فار اے فیو ڈیز، اور وہاں ان کو ان کے ملٹری سیکرٹری جو ہیں وہ ان کو دے دیے گئے تھے کہ وہ ان کے ساتھ رہیں گے جتنے دن وہ گورنر ہاؤس مری میں ہوں گے۔ جی، وہاں ٹیک اوور کرنے کے بعد جنرل ضیاء نے جب ٹیک اوور کر لیا، اس کو ٹیک اوور کرنے کے بعد ہی وینٹ ٹو مری بھٹو صاحب سے ملنے کے لیے۔ ہم بھی پہنچ گئے بیکاز نیچرلی اس وقت وہ چیف ایگزیکٹو تھے ایز چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، تو ہمارا جانا بھی ایڈمنسٹریشن کا، کمشنر، میں، ایس ایس پی، ڈی آئی جی، ہم سب وہاں موجود تھے۔ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے لاؤنج میں، وہیں جنرل ضیاء کے بیٹھ گئے، تو ملٹری سیکرٹری جو ان کے تھے بھٹو صاحب کے، انہوں نے بتایا کہ جنرل ضیاء آئے ملنے، تو بھٹو صاحب نے کہا میں نہیں ملنا چاہتا، اور یہ آواز باہر آ رہی تھی لاؤنج میں، اور وہ ضیاء الحق سن رہے تھے یہ سب کچھ۔ تو انہوں نے کہا سر کم آل دا وے فرام پنڈی ٹو میٹ یو، تو آپ کائنڈلی، تو انہوں نے کہا میں نہیں ملتا، غصے میں بولے؟ ہاں غصے میں نہیں ملتا، اور زور سے بول رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ کائنڈلی وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا میں ان کو بھی سنانا چاہتا ہوں کہ وہ سنیں کہ میں ان سے نہیں ملنا چاہتا۔ تو پھر کچھ اور انہوں نے پلیڈنگ کی ایم ایس نے، تو انہوں نے کہا کہ آئی ول میک شو لیسز آف ہز مسٹیشز، اور یہ آواز باہر آئی، ہمیں بھی آئی، سنائی دی، جنرل ضیاء کو بھی سنائی دی۔ تو جنرل ضیاء واز سو کام اینڈ سو ریلیکسڈ، انہوں نے ہم سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ مسٹیشز کے شو لیسز بن سکتے ہیں، اور بڑے مذاق میں۔ اچھا، تو خیر ہم بھی مسکرا دیے، ہمارے پاس بھی اس کا کوئی جواب تو نہیں تھا۔ بعد میں خیر الٹیمیٹلی ہی ایگریڈ ٹو میٹ ہم۔ تو وہاں جنرل ضیاء نے کہا کہ سر I just came to explain to you کہ why was it necessary for the military to take over? There were chances of a civil war, اور تو اس لیے ہمیں ٹیک اوور۔ تو اس پہ انہوں نے کہا ڈونٹ ٹیل می دس cock and bull story، بھٹو صاحب نے کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ سر میں I have given a commitment to the nation and to you also I am saying کہ میں 90 دن کے اندر الیکشنز کرواؤں گا، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ
بڑی کمفرٹیبل میجورٹی سے جیتیں گے الیکشن اور ہمارے پھر سے آپ وزیر اعظم بنیں گے. جی دس از واٹ جنرل ضیاء کنویڈ ٹو ہیم. تو اب انہوں نے بلیو کرا یا نہیں بلیو کرا ان کی اس بات کو, تو آئی ایم ناٹ ٹو شیور اباؤٹ اٹ. یا اس کے بعد ملاقات ہو گئی مری میں ان کی, پھر حالات اس ڈگر کی طرف کیسے گئے کہ الٹیمیٹلی بھٹو کو پھانسی لگانا پڑی؟ دیکھیں بھٹو صاحب نے, میں نے اپنی کتاب میں بھی اس طرح کا تبصرہ کیا ہے کہ ہی واز ان فیکٹ اپنے جتنے ایونیوز تھے وہ کلوز کرتے جا رہے تھے. جی یہ مری سے جب ریلیز ہوئے ہیں تو یہ لاہور گئے ہیں, اور لاہور میں 1,00,000 بندہ آ گیا ان کو مال روڈ کے اوپر, اور ان کو جلوس کے فارم میں لائے صادق قریشی صاحب کے گھر شادمان 2 میں, جہاں بھٹو صاحب نے ٹھہرنا تھا. جب ضیاء الحق کو پتہ چلا, کیونکہ پی این اے ایجیٹیشن کے زمانے میں تو بھٹو ہیڈ لاسٹ آل سپورٹ, یعنی کہ بھٹو صاحب کے جو جلوس وغیرہ ارینج ہوتے تھے وہ زیادہ سی ڈی اے کے, باسا کے, میونسپل کارپوریشن کے امپلائیز زیادہ ہوتے تھے, لوگ کم ہوتے تھے. جی ویئر ایز پی این اے کے ایجیٹیشن جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اس میں جمع ہوتے تھے. لیکن آؤسٹر کے بعد, بھٹو کے آؤسٹر کے بعد فوری طور پہ جب وہ لاہور آئیں تو 1,00,000 مجمع آ گیا, اور کوئی ارینجمنٹس نہیں کیے تھے. پہلے تو ایڈمنسٹریشن ارینج کرتی تھی نا ان کے جلسے جلوس, ہمیشہ کرتی ہے ایڈمنسٹریشن, جو بھی شخص پاور میں ہو اس کے لیے, پرائم منسٹر ہو یا چیف منسٹر ہو تو یا پریزیڈنٹ ہو. تو اس سے ہو سکتا ہے کہ ضیاء الحق کو کوئی پریشانی ہوئی ہو, کیونکہ انہوں نے تو یہ خیال, سب کو یہ خیال تھا کہ بھٹو ہیڈ لاسٹ ہز پاپولیرٹی بیکاز آف دا الیکشنز میں. اتنی مطلب ہے بھٹو صاحب نے خود بھی ایک جگہ کنفیس کیا ہے کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ کہیں کہیں بہت irregularities ہوئی ہیں. جی تو بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوا تھا کہ نمبر آف ووٹس جو کاؤنٹ ہو رہے تھے وہ نمبر آف رجسٹرڈ ووٹر سے زیادہ تھے. زیادہ, یعنی کہ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ جی اگر 100 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں تو 120 کیسے ووٹ ڈال سکتے ہیں وہاں؟ جی دے آر ناٹ دیئر آن دا لسٹ. تو اس کی وجہ سے بھٹو صاحب کو ان پاپولیرٹی ہو گئی تھی. اور جب وہ پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہوا ہے جس پہ پی این اے نے بائیکاٹ کر دیا تھا, تو ناٹ اے سنگل پرسن واز دیئر ایٹ دا پولنگ بوتھ, کوئی ووٹ ڈالنے نہیں گیا تھا, کوئی ووٹنگ ہوئی نہیں تھی پروونشل اسمبلی. بہت کم لوگ گئے تھے جو بہت ڈائی ہارڈ تھے پیپلز پارٹی کے ورکرز, انہوں نے جا کے ووٹ ڈالیں, بٹ دیٹ واز ان سگنیفیکنٹ. وہاں ضیاء الحق صاحب نے فون کیا بھٹو صاحب کو صادق قریشی صاحب کے گھر میں. تو صادق قریشی صاحب نے بھٹو سے کہا کہ سر سی ایم ایل اے کا فون ہے, ان کا میں نے نہیں بات کرنی. جی ان کا جی ہی از آن دا لائن, ان کا ہی میں بی اینی ویئر, آئی ایم ناٹ پریپیئر ٹو ٹاک ٹو ہیم. صادق قریشی صاحب نے یہ مجھے سنایا قصہ سارا وین آئی واز ڈی سی ملتان. جی تو صادق قریشی صاحب اس وقت ریٹائر ہو چکے تھے, ظاہر مارشل لاء لگ چکا تھا. تو انہوں نے مجھے ایک دن کھانے پہ بلایا تھا, تو وہاں انہوں نے مجھے یہ سنایا. تو کہنے لگے, میں نے ضیاء الحق صاحب کو کہا, میں نے کہا سر ہی از ان دا ٹوائلٹ, جیسے ہی وہ باہر آتے ہیں میں آپ کی بات کروا دوں گا. جی تو جنرل ضیاء نے کہا کہ قریشی صاحب آئی نو ویئر ہی از, تو کوئی بات نہیں, ہاں جب بھی آپ کروا سکیں بات تو میری کروا دیجیے گا. تو کافی پلیڈنگ کرنے کے بعد بھٹو صاحب ایگریڈ ٹو ٹاک ٹو ہیم. تو انہوں نے فون ملایا, تو انہوں نے کہا کہ سر اف یو ہیڈ انفارمڈ اس اباؤٹ یور پروگرام آف وزٹنگ لاہور تو ہم آپ کا پراپر سیکیورٹی ارینجمنٹس کرتے, کیونکہ آپ کی سیکیورٹی جو ہے وہ ہمارے لیے پرائم امپورٹنس کی ہے جی بات, اور ہم نہیں کوئی رسک لینا چاہتے. تو بھٹو نے بڑا اس پہ قہقہ لگایا. ہاں اس نے کہا کہ یو آر اے گڈ اسٹوری ٹیلر, ہاں آپ کہانی اچھی بنا لیتے ہیں. اس نے کہا نہیں سر کہانی نہیں ہے, وٹ ایور آئی ایم سیئنگ آئی مین اٹ. اس نے کہا یو جسٹ ویٹ فار دا ڈے وین آئی کم بیک ان ٹو پاور اینڈ دین سی واٹ آئی ڈو ٹو یو. جو میں نے کہا تھا نا پہلے کہ بھٹو صاحب اپنے ایونیوز اور
اوپنرز جو تھے ان کی اوپننگ جو چیزیں تھیں اویلیبل ان کو وہ بند کلوز کرتے جا رہے تھے. No, he was just calling spade a spade. He was not mincing anything. بھٹو صاحب جو تھے ہاں لیکن دیکھیں بھٹو صاحب ڈپلومیٹکلی نہیں بھٹو صاحب واز اے ڈپلومیٹ آلسو, فارن منسٹر رہے ہیں بڑے عرصے تک اور اچھے کامیاب فارن منسٹر تھے, پڑھے لکھے تھے, ہائیلی ایجوکیٹڈ, لا پارٹ لا تھے, اینڈ ہی واز این آڈیٹر, ہی یوز ٹو کیری دا کراؤڈ ود ہیم. تو اس لیے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھٹو صاحب سمجھدار کم تھے. بھٹو صاحب سب سمجھتے تھے لیکن وہ مطلب ہے اپنے غصے کو قابو نہیں کر سکتے تھے, جو ضیاء الحق کو آتا تھا. جی ضیاء الحق کو مطلب ضیاء الحق جب بھی بات کرے گا بھٹو صاحب سے تو کبھی بدتمیزی نہیں کرے گا, اور ہی وڈ بی ویری پولائٹ, ویری کرٹیس. میں ایک اور کوئی قصہ سناؤں گا جب مجھے بھٹو صاحب آئے ہوئے تھے پنڈی. اچھا اس کے بعد بھٹو صاحب پنڈی آنا تھا انہیں, تو ہمیں انسٹرکشنز آئیں کہ اس وقت پنڈی اسلام آباد واز ون ڈسٹرکٹ. جی تو ہمیں انسٹرکشنز آئیں کہ نو جلسہ نو جلوس, جی بالکل کرفیو لائک سچویشن ہوگی, اور صرف 10 بندے ان کے جو ان کی پارٹی سے آپ نام لیں گے وہ ایئرپورٹ آئیں گے ان کو ریسیو کرنے کے لیے. جی ہم نے ویسے ہی کر لیا جیسے ہمیں انسٹرکشن آئی تھیں. بھٹو صاحب آئے اور وہ اسلام آباد پیر آف مکھٹ کے گھر جا کے ٹھہر گئے. تو دوسرے دن تو کچھ نہیں ہوا تھا, واز نو موومنٹ. کچھ بندے ان سے ملنے والانے جا رہے تھے, وہ ملتے تھے. تیسرے دن ہمیں پتہ چلا, جو اسپیشل برانچ ان کو کور کر رہی تھی, تو اطلاع ملی کہ ہی ہیز لیفٹ دا ہاؤس اور پنڈی کی طرف آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے ہمیں پریشانی ہوگی. ہم نے پنڈی اگر وہ ایک دفعہ آگے لیاقت باغ کے سامنے یا مری روڈ پہ یا سٹی صدر روڈ پہ, تو 1 لاکھ بندہ تو ایسے آ جائے گا ود ان فیو منٹس. وہ ہم نے پورا سیل کر دیے سارے, جی آل روڈز ور سیلڈ. اور ایڈمنسٹریشن اس چیز میں کافی ایکسپرٹ ہوتی ہے, لوگوں کے لیے مشکلات کریٹ کرنے میں ان کے لیے آسانی بھی پیدا کرتی ہے وین دے آر ان پاور, اور ان کے لیے مشکلات بھی پیدا کرتی ہے وین دے آر آؤٹ آف پاور. جی تو وہ آئے اور پتہ میں چلا کہ ان کی کار آرمی ہاؤس کے سامنے رک گئی ہے, آرمی ہاؤس کے گیٹ کے سامنے, جنرل ضیاء کے گھر. تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا قصہ ہے, ان کا تو آپس میں تعلقات لگ رہا ہے ٹھیک ٹھاک ہیں. تو پتہ چلا کہ ضیاء الحق واز ان دا GHQ. انہیں جب اطلاع دی تو انہوں نے کہا ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ, میں آ رہا ہوں. کوئی 10 منٹ میں آ گئے جنرل ضیاء کو. 20 منٹ کے بعد میسج آیا کہ DC صاحب کو بلا رہے ہیں آرمی ہاؤس میں. جی ہم سب کمشنر صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, میں DIG SSP, کہ اب کیا ہوگا. وی ور جسٹ تھنکنگ واٹ ول ہیپن, ول بھٹو گو ٹو مری روڈ, ول ہی گو ٹو لیاقت باغ, تو یہ سٹی صدر روڈ جائیں گے, کچھ کریں گے. تو میسج آیا کہ DC صاحب کو بلا رہے ہیں. تو میں چلا گیا, تو میں نے ان کے جو گھر میں ورنڈے میں ایک کمرہ تھا, اس میں MS اور ADC بیٹھے تھے. میں نے ان سے کہا کہ بتا دیں کہ میں آ گیا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ چلے جائیں اندر. جی میں ڈرائنگ روم میں چلا گیا تو وہاں ضیاء الحق بیٹھے تھے اور بھٹو صاحب بیٹھے تھے. میں نے سلام کرا تو جنرل ضیاء نے کہا کہ بیٹھ جائیں. میں بیٹھ گیا. انہوں نے کہا کہ ڈو یو نو ہم. میں نے کہا یس سر, ہی از مسٹر ذوالفقار علی بھٹو, ہی ہیز بین آر پرائم منسٹر. انہوں نے کہا آفٹر 90 days ہی ول اگین بی آر پرائم منسٹر. میں نے پھر کہا انشاءاللہ. And he repeated the same thing which he repeated in Murray, if you remember. مری میں جو بات کی تھی, جی جی, اس میں بھی مری میں ضیاء الحق نے کہا تھا کہ آپ دوبارہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا آفٹر 90 days ہی ول اگین بی آر پرائم منسٹر. تو میں نے کہا انشاءاللہ سر. تو اس کے بعد انہوں نے اپنے یہ جو بیجز تھے, رینکس, ان کو ہاتھ لگائے. انہوں نے کہا ڈو یو سی دس, آفٹر گاڈ آلمائٹی آئی او اٹ ٹو ہم, بھٹو صاحب, اینڈ یو آر کریٹنگ پرابلمس فار ہم. پیپل وانٹ ٹو سی ہم, پیپل وانٹ ٹو ہیئر ہم, اینڈ یو آر ڈینائنگ دیم دس اپرچونیٹی. میں نے کہا نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں. ان کا نہیں ایسی بات ہے. پھر انہوں نے کہا بھٹو صاحب کو کہ سر آئی ول گیو یو اے نمبر. وہاں ظاہر ہے اس زمانے میں یہ موبائل ٹیلی فونس تو نہیں تھے, تو آئی ول گیو یو اے نمبر, اینڈ اف یو ہیو اینی پرابلم
with the district administration, just call me and then see what I do to them. تو مجھ سے کہنے لگے از اٹ کلیئر ناؤ؟ میں نے کہا سر بالکل دیر بی نو پرابلم فار بھٹو صاحب. تو انہوں نے کہا آپ جا سکتے ہیں. میں باہر نکلا, پھر میں ADC وغیرہ کے کمرے میں گیا. میں نے کہا جی میری گاڑی منگوا دیں. تو بھٹو صاحب کی گاڑی پورچ میں کھڑی ہوئی تھی. تو تھوڑی دیر کے ابھی میں کہہ ہی رہا تھا تو میں نے دیکھا انہوں نے اپنے کیپس پہن لیے اور بھٹو صاحب اور ضیاء الحق باہر آ گئے تھے. تو وہاں ضیاء الحق صاحب نے بھی اپنے کیپ پہنی اور بھٹو صاحب کا دروازہ کھولا گاڑی کا, انہیں بٹھایا, سلوٹ کیا اور انہوں نے رخصت کیا. میں پیچھے ہی تھا, میں نہیں آیا سامنے. ٹھیک ہے, انہوں نے دیکھ لیا تھا. انہوں نے کہا بھائی DC صاحب کی گاڑی منگوائیں. میں کہا نہیں سر, یو ڈونٹ بادر, آئی ول مینیج. تو نہیں. انہوں نے کہا یو آر مائی گیسٹ, آئی ہیو ٹو سی یو آف. تو میں بھی تھوڑا سا پھر انکریج ہو گیا. تو میں نے کہا سر واٹ آر دا انسٹرکشنز فار می؟ انہوں نے کہا واٹ انسٹرکشنز؟ میں سے جو آپ نے اندر فرمایا تھا بھٹو صاحب کے متعلق. انہوں نے کہا بھائی آپ کی کتنی سروس ہے؟ میں نے کہا سر 10 سال. وہ 67 بیچ کا میں تھا, یہ 77 کی بات تھی. جی. تو کہنے لگے میرا خیال ہے ڈپٹی کمشنر کے لیے 15 سال ہونا چاہیے منیمم پیریڈ. میں نے دل میں سوچا میرا تو یہ دوسرا ضلع ہے, میں تو اس سے پہلے میاں والی رہ چکا ہوں. اس وقت تو میری 7 سال کی سروس تھی. تو کہنے لگے کہ آپ نے کوئی فوجی ٹریننگ کری ہے؟ میں نے کہا سر میں کیڈٹ کالج حسن عبدال میں رہا ہوں اور پھر میں پولیس میں رہا ہوں, پولیس اکیڈمی ساردہ ایسٹ پاکستان میں. میں پہلے جب میں نے امتحان دیا تھا تو میں پولیس میں گیا تھا. آپ نے لکھا بھی ہے اپنی کتاب میں, ذکر کیا ہے کہ آپ فارن سروس میں, پھر پولیس میں. فارن سروس چھوڑ کے میں پولیس میں آ گیا تھا کیونکہ آئی وانٹیڈ ٹو ری اپیئر CSP ہونے کے لیے. تو وہاں میں نے کہا سر میں نے پولیس اکیڈمی میں بھی ٹریننگ کی ہے. تو انہوں نے کہا وہاں آپ کا جو پریڈ کرواتا ہے اسے استاد کہتے ہیں آپ. وہ استاد ایک کہتا ہوگا ایجوا, وہ ہے ایز یو ور. تو آپ کے لیے میری انسٹرکشن ہے ایز یو ور. اس کا مطلب اندر جو کچھ تھا وہ کہانی تھی, آپ وہی ہیں جہاں پہلے تھے. اوکے. ہاں, کہ وہ جو پہلے ہم نے انسٹرکشن آپ کو دی ہوئی تھی کہ نو جلسہ نو جلوس, بالکل ہاں وہی رہیں گی. اور یہ جو کچھ میں نے اندر کہا ہے دس از ناٹ فار یور کنزمپشن, دس واز فار, مطلب انہوں نے کہا نہیں ہے, واٹ ہی مینٹ واز کہ دس واز فار بھٹوز کنزمپشن. اچھا میں آپ کو ایک چیز اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, جب بھٹو صاحب الیکشن سے کوئی میرا خیال ہے 2 ہفتے پہلے لاہور آئے اور لاہور میں انہوں نے سینئر بیوروکریٹس کی میٹنگ بلائی اور کچھ PPP کے پرومیننٹ لیڈرز جو تھے انہیں بھی بلایا گورنر ہاؤس میں. وہاں انہوں نے تقریر کری. میں اس وقت LDA میں تھا تو DG LDA کہیں باہر گئے ہوئے تھے, ہیڈ گون ابراڈ آن سم وزٹ. تو میں ان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. تو میں اس میٹنگ میں کیا تھا جہاں بھٹو صاحب ایڈریس کرتے. تو ایٹ دا اینڈ ہی سیڈ ون تھنگ وچ واز ویری سگنیفیکنٹ, آئی ہیو ریٹن دیٹ ان مائی بک آلسو. انہوں نے کہا تھا لک I don't wish to win the polls and lose the streets. تو don't overdo. یہ انہوں نے کہا don't overdo. تو یہ کہہ کے ایک دم اٹھ کے وہ چلے گئے. تو چیف سیکرٹری صاحب جو تھے بریگیڈیئر مظفر ملک, انہوں نے کہا کہ keep on sitting and the party workers may leave but the civil servants should keep on sitting. وہاں سارے کمشنرز تھے, سارے ڈپٹی کمشنرز تھے, سارے DIGs تھے, سارے SPs تھے اور IG وغیرہ سب لوگ وہاں موجود تھے, سینئر آفیسرز بھی تھے. تو انہوں نے کہا میں پرائم منسٹر کو سی آف کر کے واپس آ رہا ہوں. تو وہ جب سی آف کر کے واپس آئے تو انہوں نے کہا جو کچھ پرائم منسٹر نے کہا تھا وہ دس واز ناٹ فار یور کنزمپشن, اٹ از فار پبلک کنزمپشن. ایز فار ایز یو آر کنسرنڈ وی ہیو ٹو ون دا الیکشن ایٹ آل کاسٹ. تو میری سمجھ ابھی تک نہیں آیا وی سے کیا مقصد ہے. وی آر ناٹ پولیٹیشین, ہم تو الیکشن نہیں لڑ رہے, نہ الیکشن لڑوا رہے ہیں. ہمارا کام تو ہے صرف لا اینڈ آرڈر کو قابو میں رکھنا, ہاں, اور انتظامات جو بھی ہوں الیکشنز کے اس میں الیکشن اتھارٹی کو پوری طرح سے اسسٹ کرنا. تو یہ جو کچھ بھی ریگنگ ہوئی
وہ ضروری نہیں کہ بھٹو صاحب کے ذہن میں پتہ نہیں کس نے یہ ڈال دیا تھا خوف کہ وہ الیکشن، وہ عباسی ایک تھے جو کھڑے ہو رہے تھے ان کے خلاف الیکشن میں، جماعت اسلامی کے، ان کی تو میرے خیال سیکیورٹی بھی 4 فیٹ ہو جاتی. بھٹو کے مقابلے میں there was no question of anyone winning اور beating بھٹو ان لڑکانہ. جی. تو لیکن پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا ڈال دیا گیا ڈر کہ ان کو وہاں سے اٹھا کے گجرانوالہ بھیج دیا گیا اور بھٹو صاحب ان اپوزڈ الیکٹ ہو گئے. پھر باقی جو چیف منسٹر تھے چاروں، انہوں نے کہا بھٹو صاحب ان اپوزڈ ہوئے تو ہم بھی ان اپوزڈ ہوں گے. ان کے بھی جو لوگ تھے اپوننٹس، ان کو بھی غائب کر دیا گیا اور اس سے بڑی بدنامی جو ہے وہ ملی. اینڈ بھٹو صاحب کی پاپولیرٹی ہے جو وہ کم ہوتی گئی یہ اس الیکشن کی وجہ سے. اور ہم اسی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں دوبارہ جب جنرل ضیاء نے آپ کو کہا کہ وہ، میں نے آپ کو کہا تھا کہ بھٹو صاحب کو پورا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، لیکن جب بھٹو صاحب چلے گئے اور آپ کو کہا کہ آپ کو وہی انسٹرکشن کیری آن کرنی ہے جو پہلے تھی. جی ہاں، اسی سے شروع کرتے ہیں. پھر آپ نے، بھٹو صاحب بھی چلے گئے، ضیاء الحق صاحب بھی چلے گئے اور آپ جی ایچ کیو سے واپس اپنے آفس آ گئے. پھر آگے کیا؟ نہیں جی ایچ کیو نہیں، ان کی ریزیڈنس میں آئے تھے یہ. ہاں جی. بھٹو صاحب، وہاں سے میری ملاقات ہوئی تھی. میں نے آ کے کمشنر صاحب کو بتا دی ساری روایات جو وہاں ہوئی تھی. کمشنر صاحب نے چیف سیکرٹری صاحب کو فون کیا. مسعود نبی نور صاحب چیف سیکرٹری تھے پنجاب کے. انہوں نے بتایا کہ جی یہ اس طرح ہوا اور ٹی سی کو بلایا تو یہ انسٹرکشن ہوئی بعد میں انہوں نے. تو وہ انہوں نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، چیف سیکرٹری صاحب نے کہا. جی. تو اٹ از ویری کلیئر کہ بھائی وہ ڈی سی صاحب کی کنزمپشن کے لیے نہیں کہہ رہے تھے بھٹو صاحب، وہ ضیاء الحق صاحب، وہ بھٹو صاحب کی کنزمپشن کے لیے کہہ رہے تھے. تو آپ نے وہی کرنا ہے جو پہلے آپ کو انسٹرکشن ملی ہیں، اور کرفیو لائک سچویشن ہونی ہے اور کوئی جلسہ جلوس کی اجازت نہیں ہونی. وہاں سے شروع ہو گئے تھے تعلقات ان کے خراب ہونا شروع ہو گئے تھے اس واقعے کے بعد. اور کچھ دنوں کے بعد کیس رجسٹر ہو گیا ان کے خلاف 302 پی پی سی کا مرڈر کیس، جس میں جسٹس سمدانی جو ہائی کورٹ کے جج تھے انہوں نے ان کی بیل لے لی. جب انہوں نے بیل لے لی تو پھر بھٹو واز اریسٹڈ انڈر MLO 12. ظاہر مارشل لاء آرڈر کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتا تھا. جی. تو وہ MLO 12 میں قید رہے اپنی ڈیتھ تک. جی. وہ مطلب پھانسی کے بعد ہی ریلیز ہوئے ہیں MLO 12.